أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجدية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی ذات واجد کو زیبا ہے جو بادشاہ کون و مکان ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق دو جہاں کے سامنے سربا سجود نظر آتا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار جو تیرے در پر امید لے کر آتا ہے تو اس کی امید کو نا امیدی میں بدلا نہیں کرتا، جو تیرا رخ کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ معصوم کے جملے ہیں، جو تیرا رخ کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور جو تیرے قرب کی لذت سے آشنا ہو جائے کسی اور لذت کا طلبگار نہیں رہتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی تشریح یا تفسیر بیان کر سکے، کیونکہ غیر معصوم بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن سلام ہو ہمارا ائمہ معصومین پر، اہل بیت اطہار پر۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اس نے دامن آل محمد سے وابستہ کر دیا، کہ جنہوں نے خدا کی حمد و ثنا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلا دیا۔ تو یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جس کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ پروردگار جو تیرا رخ کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور جو تو تیرے قرب کی لذت سے آشنا ہو جائے کسی اور لذت کا طلبگار نہیں رہتا۔ میں اور آپ اکثر شکوہ کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے تو ان کے ساتھ اچھا کیا تھا، صلے میں ہمیں برائی ملی۔ تو اگر معصوم کہتے ہیں خدا کے لیے عمل کیا ہوتا تو ان دنیا والوں سے صلہ کی توقع نہ ہوتی۔ وہ خدا کی جس کا نام شکور ہے، بہترین شکور کے معنی قدردان کے ہیں، بہترین آپ کی نیکیوں کا قدردان ہے وہ پروردگار۔
تو شکر ہے اس پروردگار عالم کا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس فرش عزا پر آ کر بیٹھا کریں، شکر ادا کیا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو یہ فرش عزا نصیب ہوا کہ معصومین ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر موجود ہیں، ملائکہ اس فرش عزا پر موجود ہیں، عرش کے ملائکہ اس فرش پر آتے ہیں. اور جب وہ ملائکہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملک ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے مقام سے آ رہے ہو، ایسی خوشبو آ رہی ہے تم میں سے کہ مشک و عنبر کی خوشبو بھی کچھ نہیں. تو کہتے ہیں کہ زمین پر فلاں مقام پر علی و فاطمہ کی نورین حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا تھا، فرش بچھا ہوا تھا، مجلس بپا ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. دوسرے ملک کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، اب تو مجلس تمام ہو چکی. اس مقام پر اپنے پروں کو مس کریں گے جہاں پر آ کر عزاداران حسین، عزاداران سید الشہداء بیٹھے. اللہ اکبر. تو کتنا بلند مقام ہے، مجھے اور آپ کو کتنی آسانی سے مل گیا یہ فرش عزا جو اتنا بلند ترین فرش ہے. تو احسان ہے آل محمد کا کہ جنہوں نے خدا کی ذات کو پہچان پایا. روزانہ جس طرح سے اللہ کے ایک اسم کے بارے میں بیان کرتی ہوں، تو آج اللہ کا ایک اسم باعثو، میرے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا ضامن السامن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے، یعنی کہ اتنے گناہ کرے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے، احساس نہیں رہتا نا، دل مردہ ہو جاتا ہے، گناہ کر رہے ہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کیا گناہ ہے. تو اللہ نہ کرے کہ دل مردہ ہو. تو 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 100 مرتبہ الباعثو یا باعثو، خدا کے اللہ کے اس اسم کو تکرار کرے 100 مرتبہ. تو اگر اس کا دل مردہ ہو چکا ہوگا، گناہوں سے آلودہ ہوگا، تو خدا، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دل مردہ، گناہوں کے سبب ہمیں توفیق نہیں ملتی. بھئی کبھی ہوتا ہے شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی زیارت عاشورہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، پورا ارادہ ہے لیکن موقع ہی نہیں مل سکا. خدا نے توفیق ہی نہیں دی، توفیق چھین لیتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ ہمارا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نیکی کے آگے آ جاتا ہے. اور ایک مقام پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے گناہ اتنے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اب پتہ نہیں اتنا گناہگار ہوں، خدا میرے گناہوں کو معاف کرے گا بھی یا نہیں، تو اگر اس کے دل میں حضرت زہرا کی محبت موجود ہے، اگر اس شخص کے دل میں فاطمہ زہرا کی، رسول کی پارہ جگر، نور نظر، لخت جگر کی محبت موجود ہے، امام صادق کے جملے، اگر ہماری جدہ سے محبت کرتا ہے تو پھر ابھی بھی وہ اس قابل ہے، یعنی کہ گناہوں سے آلودہ ہے لیکن ابھی بھی اس قابل ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے. اتنا بلند مرتبہ ہے فاطمہ زہرا کا. تو آج محرم کی 4 تاریخ ہے نا، اسی فاطمہ زہرا کی بیٹی جو کہ ثانی زہرا ہے، اس زینب کبریٰ کے بچوں کا تذکرہ ہے ہر جگہ پر، ہر امام بارگاہ میں، ہر عزا خانے میں. زینب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، نام ہے زینب، زین اور اب کا مرکب. پنجتن ایک جگہ جمع تھے. کہتی ہوں کہ خانہ سیدہ میں تیسری کلی کھلی، بنت نبی کو زینب صبر آزما ملی. حسن خوش کہ قوت بازو حسین آ گئی، اور حسین خوش کہ میری شریک محسن آ گئی. بچی کی ولادت ہوئی نا شہزادی زینب کی. تو جب نام رکھا گیا جس کے معنی ہے باپ کی زینت، رسول نے نام رکھا. زین اور اب کا مرکب ہے زینب، باپ کی زینت. اور دراصل جناب زینب اپنے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ کی زینت تھی.
آپ معصومت الصغرا ہیں، ثانیہ زہرا ہیں. آپ کا ایک لقب عالمہ غیر معلمہ آپ کے بھتیجے چوتھے امام زین العابدین کا عطا کرتا ہے کہ جب راہ کوفہ و شام میں شہزادی خطبے دیتی تھی لہجہ علی میں، اس وقت چوتھے امام نے کہا تھا میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ. کیا کہنا اس شہزادی کا جس نے پنجتن کی آغوش میں تربیت پائی. اللہ اکبر. اگر حسن اور حسین نے بابا سے ورثے میں امامت پائی ہے تو زینب اور ام کلثوم نے اپنی ماں سے ورثے میں عفت اور سیادت پائی ہے. ایسے ماحول میں پیدا ہونے والی بچی اگر زینب نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ کہ اگر کہوں کہ زینب میں رسالت کا اقبال بھی موجود تھا، علی کا جلال بھی موجود تھا، فاطمہ کا کمال بھی موجود تھا، حسن کا اور حسین کا خیال بھی موجود تھا. شریکت الحسین زینب کہ جب بولتی تھی تو چہرے سے ہی جلالت حیدری کے جلالت حیدری چہرے سے ہی آشکار ہوتی تھی. لگ رہا تھا علی بول رہے ہیں. تو علی کی اس بیٹی کی شادی جو علی کی زیب و زین تھی، فاطمہ کے دل کا چین تھی، علی کے بڑے بھائی جناب جعفر کے بیٹے جناب عبداللہ سے ہوئی. اور روایت کہتی ہے جناب عبداللہ آفتاب علم و عمل ہوتے ہوئے بھی اس شمع عصمت کا انتہائی احترام و پاس رکھتے، کیونکہ جناب زینب بھی اسی آغوش کی پروردہ تھی کہ جس آغوش سے جو بھی نکلا امام بن کر نکلا، گو کہ امام نہ تھی مگر شریک امام ضرور تھی. کہ کس طرح سے اس شہزادی کے فضائل بیان کیے جائیں. یقیناً آج اگر یہ ذکر موجود ہے، احسان ہے. کس کا احسان؟ ایک زینب کبریٰ کا احسان اور ایک سید سجاد کا احسان. اگر ہمارے گھروں میں یہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، احسان ہے علی کی اس بیٹی کا کہ جس نے اپنے خطبات سے کربلا کو پھیلایا. آج اسی زینب کے بچوں کا تذکرہ ہے، اون و محمد کا تذکرہ ہے. آپ جانتی ہیں اولاد والی مائیں یقیناً موجود ہیں، میری آواز سن رہی ہیں کہ اون و محمد کو رونا کیوں بہت زیادہ ضروری ہے. خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ہر ماں کی گود آباد رہے. تصور شرط ہے کائنات کی، میں کہتی ہوں واحد ماں جو اپنے بچوں کو نہیں روئی وہ زینب ہے. کیوں؟ بھائی پر قربان کر دیا تھا، فاطمہ کے لال پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا. کائنات کی واحد بہن زینب کہ جس کے عقد کے وقت علی نے کہا تھا عبداللہ دیکھو زینب کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آئے کہ جب حسین کے چہرے کی زیارت حسین کو نہ دیکھے گی تو زندہ نہ رہ سکے گی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی بی بی میری شہزادی، میں نہیں جانتی نکاح کے وقت عقد کے وقت علی نے یہ شرط رکھی تھی کبھی بھائی اور بہن جدا نہ ہو. اگر بھائی کو نہ دیکھے گی تو رہ نہ سکے گی زینب. اتنی محبت. بی بی ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں عصر عاشور کے بعد 70 قدم کے فاصلے پر، عصر عاشور کے وقت 70 قدم کے فاصلے پر جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو کیا حال ہوا ہوگا. اے میری بی بی کس طرح سے بھائی کے بعد زینب حسین بھی بن گئی تھی اور عباس بھی بن گئی تھی. آج اسی زینب کے بچوں کا ماتم کرنا، اسی زینب کے بچوں کا پرسہ دینا ہے. وہ ماں کائنات کی وہ واحد ماں جو اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے. خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر ماں کی گود آباد رہے، ہر بہن کا بھائی سلامت رہے. بیبیوں جانتی ہیں اون و محمد سے کیا کہا تھا؟ اون و محمد شب عاشور ہر ماں اپنے چاند کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی. لیلا علی اکبر کو لے کر بیٹھی تھی، فروا قاسم کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی.
مولا حسین خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، ابوالفضل عباس خیموں کا پہرا دے رہے ہیں. جب بی بی زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، ایک مرتبہ کہا، اے میرے شیروں، میرے دلیروں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کل سب سے پہلے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا. اور بس بیبیوں، مختصراً یہ کہ روز عاشورہ جب وہ قیامت کا دن نمودار ہوا، کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، اصحاب کے لاشیں آ گئے، انصار کے لاشیں آ گئے، جناب مسلم کے بچوں کی لاش آ گئی، یہاں تک کہ مولا عباس کے 9 برس کے جب بیٹے کی لاش آ گئی. ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا، اونو محمد کہاں ہے؟ دونوں بچے دوڑتے ہوا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. بس بیبیوں، میں نہیں جانتی کہ سید الشہداء نے اپنے بھانجوں کو، لاڈلے بھانجوں کو کس طرح سے اجازت دی ہے، لیکن کہا جاتا ہے ایک کو ابوالفضل عباس نے سوار کروایا، ایک کو امام حسین نے سوار کرایا اور چلے ہیں. اس طرح سے جنگ کی ہے کہ دشمنوں کو کہنا پڑا کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، لیکن معصوم بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک جنگ کرتے ہیں. ایک کے سر پہ گرز لگا اور دوسرے کے سر پہ اس طرح سے تلوار لگی. جب گھوڑے زین سے زمین پر گرے ہیں، آواز دی، ماموں ہمارا سلام آخر قبول کیجئے. ارے حسین چلے، عباس چلے. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین پہنچے ہیں نا، ایک بچے کی شہادت ہو چکی تھی، دوسرے میں کچھ دم باقی تھا. ماموں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اماں سے کہیے گا ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا، ہم نے علی اصغر کے بغیر پانی نہیں پیا. میرا مولا تڑپ گیا. دونوں بچوں کی لاشیں آ گئے. زینب نہیں روئی، بھائی پر قربان کیا تھا نا، زینب نہیں روئی. بیبیوں، اس یقیناً آج اس فرش عزا پر شہزادی زینب آئی ہوگی، بیوی ام کلثوم آئی ہوگی. عجب نہیں کہ میرا مولا حسین خود آیا ہوگا. ارے آج میری بہن کے ان بچوں کا ماتم ہے جو اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے، انہوں محمد کا ماتم ہے. فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہوں گی، ارے مولا علی تڑپ رہے ہوں گے. بس بیویوں کہا جاتا ہے شہزادی زینب وہ بی بی ہے جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا، گنج شہیدہ سے گزارا گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے 2 بچوں کے لاشیں ایسے دیکھے جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا. میں نے مولا سید سجاد سے پوچھا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، ایسا نہ کہو، یہ میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں. ارے بھائی پر قربان کر دیا، بہن نے صدقہ اتار دیا. زینب نہیں روئی ہے، بس تڑپ تڑپ کر بھائی کو روتی رہی، اپنے آپ کو بھائی کی لاشیں پر گرا دیا. 11 محرم کے بعد کہتے ہیں کہ شہزادیاں قید کی گئیں، اور جب شام سے رہائی نصیب ہوئی ہے نا، شہزادی زینب نے کہا تھا ایک مکان خالی کرا دو. زینب اب تک بھائی کو رو نہیں سکی اور ہمیں سرہائے شہداء دے دو. بیویوں کہا جاتا ہے کہ جب شہداء کے سر آئے ہیں، ہر بیوی نے تڑپ تڑپ کر اپنے اپنے پیاروں کا سر لے لیا، لیکن جب 2 چاند سے بچوں کے سر آئے ہیں، انہوں محمد کے سر، انہیں لینے والا کوئی نہ تھا. فضہ کنیز آگے بڑھی، ہاتھوں میں بڑھ کر سر لے لیا. کسی نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ جناب فضہ نے تڑپ کر کہا، ارے میری شہزادی کے بچے ہیں. زینب حسین کو روئے گی، اپنے بچوں کو نہیں روئے گی. ماں نہیں روئی. 11 محرم کو لاشوں کے قریب سے گزری، نہیں روئی. بس ایک جملہ کہا تھا، اونو محمد الوداع، ماں جا رہی ہے. اب جب سر آئی شہداء، ماں نہیں روئی. بیبیوں، وہ وقت بھی آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچ گیا. نانا کے روزے پر آئی، ارے سب کا پرسہ دیا. زینب اونو محمد کو نہیں روئی. ماں کی قبر پر آئی، اس ماں کو سب کا پرسہ دیا، اونو محمد کو نہیں روئی. کچھ دن گزرے، جناب عبداللہ
سید سجاد کے پاس آئے، کہتے ہیں سید سجاد آپ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، پھوپھی سے کہیے گھر ویران ہے، گھر آ جائیے۔ بس جب جناب سید سجاد نے کہا نا، ایک مرتبہ جناب اپنی پھوپھی سے، پھوپھی اماں جناب عبداللہ آئے تھے، گھر ویران ہے، گھر آ جائیے۔ کہتے ہیں کہ بس اس روز جب بی بی زینب اپنے گھر آئی ہیں، اے اولاد والی ماں ذہن میں رکھیے گا، زینب اب تک اپنے بچوں کو نہیں روئی، 2 برس گزر گئے، جب گھر میں آئی ہے اور محمد کے حجرے میں داخل ہوئی، ارے دونوں بچوں کے مسلے نظر آئے، گھر میں سناٹا نظر آیا، اور محمد کے مسلوں کو اٹھایا، ماں نے سینے سے لگایا، تڑپ کر کہا اے انو محمد ماں اجڑ گئی، ارے مجھے کوئی ماں کہنے والا نہ رہا۔ آج زینب تڑپ تڑپ کر روئی ہے، انو محمد کو یاد کر کے، بچوں کی چیزیں نظر آئی، انو محمد کے لباس نظر آئی، ایک چیز کو اٹھاتی جاتی ہے، کپڑوں کو اٹھاتی جاتی ہے اور ماں روتی جاتی ہے۔ آ جائیے شہزادی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی بی بی آپ تو انو محمد کو نہیں روئی، لیکن آج کنیزیں آپ کو آپ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ اے شہزادی انو محمد کے پرسے کو قبول کیجئے، اے شہزادی دعا دے کر جائیے گا کہ اس فرش عزا کے صدقے میں جس بی بی کی جو حاجت ہے سب کی حاجتیں پوری ہوں، اور محمد کے صدقے میں سب کی گودیاں آباد رہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔